لیکن آج ہم آپ سے ایک بڑی دلچسپ کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا عنوان رکھا ہے مولانا رومی کی مثنوی اور طوطے کی کہانی، ہندوستانی طوطے کی کہانی۔ یہ ہے تو وہ کیا کہانی ہے سر؟ مثنوی سر مولانا رومی کی بہت ہی اہم شاعری پر کتاب، شاعری کی اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو کمال ہے۔ یہ دنیا تصوف میں اس سے خوبصورت کتاب شاعری میں نہیں لکھی۔ بالکل۔ اس میں انہوں نے مختلف کہانیاں لکھی، قصہ تو روح کا آ کے بیان کرتے۔ جی، وہ جیسے پچھلی بار آپ نے بتایا تھا۔ جی ہاں، روح کا قصہ طوطے کی زبانی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے، کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک سینٹرل ایشیا کا تاجر تھا۔ جی، وہ ہندوستان میں بر صغیر میں تجارت کے لیے آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان سینٹرل ایشیا میں طوطے، ہاتھی اور مور نہیں ہوتے، یہ گرم موسموں کے ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، گیا ہوں ویسے میں سینٹرل ایشیا، لیکن یہ بات نہیں پتہ۔ یہ بہرحال یہ تین تو نہیں ہوتے، طوطے، ہاتھی اور مور نہیں ہوتے۔ مور نہیں ہوتے، یہ بر صغیر سے ہندوستان سے سری لنکا اس سے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کمال بات ہے۔ اچھا، اب طوطا ایک خوبصورت جانور ہے، پرندہ ہے، باتیں کرتا ہے، رنگ اس کا خوبصورت ہے، مختلف ڈائیورسٹی ہے، کئی رنگ کے۔ جی بالکل۔ تو وہ تاجر جس کی کہانی ہم طوطے کے حوالے سے بیان کریں گے، یہ ہندوستان آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس زمانے کا مولانا روم 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں یہ کہانی لکھی ہے انہوں نے، مثنوی لکھی ہے۔ اس زمانے کی بات 13ویں صدی عیسوی کی۔ ٹھیک ہے۔ آج 21ویں صدی عیسوی میں 700 سال ہو گئے۔ 700 سال ہو گئے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ تاجر آتا تھا، وہ ایک دفعہ یہاں سے طوطا لے گیا، ٹھیک ہے، پیارا لگا، اس نے اپنے گھر میں پنجرے میں رکھ لیا۔ جی، وہ کئی دفعہ سال میں آتا تھا ہندوستان سے سامان، کچھ وہاں سے سینٹرل ایشیا سے لے آ جاتا، لاتا یہاں بیچتا اور یہاں سے سامان لے جاتا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آنے لگا، ہر دفعہ ایسا کرتا ہوگا، لیکن ایک دفعہ اس نے یہ کیا کہ سارے گھر والوں سے پوچھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، جی، آپ کے لیے وہاں سے کیا تحفہ لاؤں۔ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کی لونڈی سے بھی پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسے خیال آیا طوطا بھی تو گھر کا ایک ممبر ہے، یہ جو سارا دن یہاں پنجرے میں بیٹھا رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اس سے بھی پوچھ لیا، ٹھیک ہے، کہ تم بتاؤ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں۔ ٹھیک ہے۔ بڑی گہری کہانی ہے۔ جی، اس نے کہا میرے لیے وہاں سے لانا کوئی نہیں، جی، جب تم وہاں پہنچو جی، اور کچھ طوطوں کو دیکھو ہوں، تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پیغام سر کمال خوبصورت مؤثر پیغام، ٹھیک ہے، وہ پیغام دے دینا۔ جی، وہ پیغام ہے جو اس میں، اس کا عنوان ہے قصہ بازرگان کہ طوطی اورا پیغام داد بے طوطیان ہندوستان ہنگام رفتن بے تجارت، کہ اس تاجر کا قصہ جی، جسے طوطے نے ہندوستان کے طوطوں کو پیغام دیا جب وہ ہندوستان میں تجارت کے لیے آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے، ایک تاجر تھا، جی، اس کا خوبصورت اور باتیں کرنے والا طوطا تھا، سبز اور پیارا، لیکن اسے اس نے پنجرے میں ڈالا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اس نے ارادہ کیا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، جی، تو اس نے سارے گھر والوں کو، کنیزوں لونڈیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کے لیے کیا تحفے لائیں۔ اس سے بھی، طوطے سے بھی پوچھ لی۔ اس نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس نے کہا مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ پیغام سر ابھی بھی ضرب الامثال ہیں اس کے میں۔ اس نے کہا، یعنی تاجر نے اسے کہا، اب میں شعر بھی وہ کہہ دیتا ہوں تاکہ قارئین یہ سمجھ سکیں کہ وہ شعر، گفت تو تیرا چہ خواہی ارمغان۔ یہ تاجر نے طوطے سے کیا کہا کہ تو کیا تحفہ چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کارمت از خطہ ہندوستان، کہ میں تیرے لیے ہندوستان کی سرزمین سے لاؤں۔ گفتہ شن طوطی کے آنجا طوطیان، اس طوطے نے کہا کہ تو جب وہاں طوطوں کو چنبے بینی کنز حال من بیان، جب تو ان کو دیکھے تو میرا حال سنا دینا، بتانا کہ اور وہ حال ہے جو اجمل شادین سب شاہکار ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں اتنی بلیغ زبان، کتنا مولانا کامل انسانی نبض پر ہاتھ رکھنے میں کہتا ہوں بہت بڑے سائیکٹرسٹ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے، پہلا اس کا جو بات ہے وہ یہ ہے، کن فلان طوطی کے مشتاق شماست،
انہیں کہنا کہ وہ فلانا طوطا جو آپ کا عاشق ہے، از قضائے آسمان در حب سے ماس، تقدیر سے وہ میری قید میں. یہ طوطا اس کو اپنے مالک کو کہہ رہا ہے تقدیر بدقسمتی سے وہ میری قید میں، میری قید میں ہے. برشما کردو سلام و داد خواست، اس نے تم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور تم سے انصاف مانگا ہے. وس شما چارے ہو رہ ارشاد خواست، آپ سے اس نے ریمیڈی اور رہنمائی مانگی ہے کہ میں کیا کروں، میں جو پھنس گیا ہوں اس کی، جس کو پیغام دیا ہے یہ بتا رہا ہے جو. اچھا، گفت می شاید کہ من در اشتیاق، اس نے کہا کہ یہ مناسب ہے کہ میں آپ کے عشق میں جان دہم انجا بے میرم از فراق، میں یہاں جان دے دوں اور جدائی میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، یہ آپ انصاف کر لیں، آپ انصاف کریں. ان روا باشد کے من در بند سخت، کیا یہ جائز ہے کہ میں قید با مشقت میں ہوں؟ گاہ شما بر سبزے گاہی بر درخت، کبھی آپ سبزے پر ہیں اور کبھی درختوں پر ہیں. میرا حال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بھئی، یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. ہاں آگے کہتا ہے ان چنین باشد وفائے دوستان، دوستوں کی وفائیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیں مکالمہ ملاحظہ فرما، کوسچن ریز کر دیا ہے نا. ان چنین باشد، ہاں دوستوں کی وفائیں ایسی ہوتی ہے. کیا بات. یاد آرید ای مہان زین مرغ زار، اے بڑو اماہدین تو اس بدحال اور زار و نزار طوطے کو بھی یاد کر لینا. یک صبوحی درمیان مرغزار، اس گھاس کے کھیتوں میں، گھاس مرغزاروں میں ایک صبح کے وقت جب صبح کی شراب پینے لگو، اس کو بھی یاد کر لینا. یعنی چلو اور نہیں، کم از کم جب فارم میں ہو، موڈ میں ہو، عیش و نشاط میں ہو، اس کو بھی یاد کر لینا. یاد یاران یار را محمون بود، کہتا ہے جب کوئی دوست ایک دوست کو یاد کرے تو یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. خاصے کن لے لی. ہاں، یاد یاران، جب یار لوگ اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہوتی. کہتا ہے خاص طور پر خاصے کن لے لیو ان مجنون، خاص طور پر جب یاد کرنے والی لیلا ہو اور جس کو یاد کر رہے ہیں وہ مجنون. مراد ہے، اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں نا، آپ میرے محبوب ہیں، آپ مجھے یاد کر لیں گے تو ایسا ہے جیسے لیلا مجنون کو یاد کرے. اب میرے لیے بڑی خوش قسمتی والی بات. کہتا ہے ای حریفان بت موزون خود، من قدحہ می خورم از خون خود. کہتا ہے اے تو آپ تو اپنے جیسے پیارے محبوبوں کے ساتھ بیٹھے ہو، میں ادھر اپنے خون کے پیالے بھر بھر کے پی رہا ہوں. میں اتنی دکھی میں نے بتایا نا جی، حریف ہے نا جو، اس کا معنی ہے مقابل کا دوست، برابر کے دوست، بہت اچھے دوست. آگے کہتا ہے یہ قدح میں نوش کن بر یاد من، میری یاد میں بھی ایک شراب کا پیالہ پی لو. گر نمی خواہی کے بے دہی داد من، اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن چلو وہیں دور سے میری یاد میں ایک پیالہ پی لو، ایک جام پی لو. آگے کہتا ہے یا بے یاد ان فتادے خاک بیز، وہ بھی نہیں کر سکے تو ادر آپشن لوور لیول کا یہ ہے. پھر میری یاد، میری یعنی میں جو زمین میں مٹی میں لتھڑا پڑا ہوں، میری یاد میں چن کے خوردی جرائی بر خاک ریز، جب تم پینے لگو صبح کی شراب تو ایک گھونٹ زمین پر گرا دینا. واہ. یعنی اگر میری یوں ہی سمجھ لینا کہ میں نے پی لیا، جی میری یاد میں ایک جام چڑھا لیں. یہ بھی نہیں کر سکے تو جب پینے لگو میری یاد میں ایک گھونٹ ہے نا جو، وہ زمین پر پھینک دینا، گرا دینا کہ چلو. اس سے سر مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں امیر تیمور کے مقبرے پر گیا تو سمرقند میں، تو وہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں، اچھا وہ اس کا مقبرہ بڑا نا ایک پرہیبت قسم کا، جیسے امیر تیمور کی شخصیت تھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے. تو ازبکستان، اچھا وہ ہر کسی کو جانے بھی نہیں دیتے. جی، تو وہ جیسے ہی آپ داخل ہو نا تو اس مقبرے کے صحن میں ایک بہت بڑا پیالہ جام. اچھا اس جام میں وہ بتایا انہوں نے گائیڈ نے کہ بھئی تیمور اس میں شراب بھرواتا تھا پورے اس میں،
اور اس میں وہ غسل کرتا تھا، اور وہ انگور اور وہ ساری وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے، سرایت کر جاتی تھی۔ اب میں آپ کے سلسلہ کلام میں وہ میں لمبا وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا، تو آخری بات کہہ کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ وہ جب ہم اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے، خواتین، بچے اور دوسرے، اور وہ امیر تیمور کی قبر پر دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو وہ اس کو کوئی ولی اللہ اور کوئی اس طرح کا پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں ازبکستان میں لوگ، اب دنیا میں تو ظاہر اس کی پرسیپشن اور ہے۔ تو بالکل یہ پیالے سے بات چل پڑی، وہ بہت بڑا جو پیالہ تھا وہ مجھے یاد آ گیا ایکچولی۔ دیکھیں نا یہ کتنا انہیں کہا ہے کہ اپنا حال بتایا ہے، اور ان سے کہا کہ میرا بھی سوچ لو، میں آپ میں سے ہوں، دور ہو گیا ہوں، دیکھو کیا میرے کہتا ہے ای عجب ان عہدو ان سوگند کو، تعجب ہے وہ وعدے اور وہ قسمیں کیا ہوئی۔ صاف ظاہر ہے انہوں نے قسمیں کھائی تھی، وعدے کیے تھے۔ اور اس سے خوبصورت مصرع ہے اگلا، وعدے ہائے ان لبے چن کند کو، وہ جو آپ نے شنگر مصری اور کھانڈ جیسے ہونٹوں کے ساتھ میرے ساتھ وفا اور نبھانے کے بعد ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا، میرا تو چلو چھوڑ دیں لیکن اپنی باتوں کو۔ آگے یہ بڑا ایک عارفانہ اور صوفیانہ شعر کہتا ہے، ٹرن لے رہا ہے، کہتا ہے یہ اللہ سے مخاطب، گر فراق بندے از بد بندگیست چون تو با بد بد کنی بس فرق چیز۔ یہ اللہ سے مخاطب کو کہتے ہیں، اے خدائے بزرگ و برتر، اے خالق و مالک، اے میرے بنانے والے، دنیا پوری کو تخلیق کرنے والے، اگر جدائی اور فراق کی وجہ یہ ہے اس لیے تم نے مجھے جدا کر دیا، فراق میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری بندگی ٹھیک طرح سے نہیں کی، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، غلطی کی، تو نے سزا کے طور پر مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ تو پوچھتا کوئسچن پھر ریز کر دیا ہے کہ گر چن تو با بد بد کنی پر فرق چیز، اگر تو بھی برے کے ساتھ برا کرتا ہے تو میرے اور تمہارے میں فرق کیا کیا بات ہے۔ ہاں یہاں پہ آج بات ختم کرتے ہیں، پیغام پہنچ گیا۔ بس وہ آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے، آج کی بات ختم ہونے سے پہلے ذرا سا وہ میں قصہ بتا دوں۔ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا نا کہ طوطے باتیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، تو وہ میں نے ایک طوطے کو باتیں کرتے سنا ہے، اور باقاعدہ اس طوطے سے میری ملاقات رہی ہے۔ وہ میں کاوس جی کے گھر گیا، عرض شیر کاوس جی کراچی میں، ان کا باتھ آئی لینڈ پہ گھر ہوتا تھا، تو میرے ان کے ساتھ بڑی نسبت تھی، تعلق تھا۔ تو میں ان کے گھر میں پہلی بار جب گیا تو میں نے دیکھا ڈرائنگ روم میں، اب میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے، غلام عباس شاہ، آج کل وہ بول ٹی وی میں ہوتے ہیں۔ تو اب ہم گئے تو 3-4 چھوٹے چھوٹے کتے بھی آ گئے ان کے، انہوں نے بھی ہمیں چیک کیا ایک طرح سے، سمجھیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا طوطا آیا ہے اور وہ کوئی چیخ چلا رہا ہے۔ اچھا، چونکہ وہ میرے لیے یعنی پہلے ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی تھیں، تھوڑا سا ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ انگلش بول رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بھائی تم کون لوگ ہو؟ اچھا، آپ لوگوں سے؟ ہاں، ہم سے پوچھ رہا ہے، بالکل۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے زندگی میں پہلی بار ایک بولتا ہوا طوطا دیکھا تھا۔ تو جب کاوس جی آئے تو میں نے کہا کہ ساری باتیں سر پہلے الگ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ طوطا کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ طوطا واقعی بولتا ہے، اور یہ مکاؤ سے ایک انگریز تھا، یہ مکاؤ کی ایک خاص نسل ہے طوطے کی، اور ایک انگریز تھا جو مجھے جاتے ہوئے یہ تحفے میں دے گیا تھا، اور وہ طوطا ابھی بھی زندہ ہے کراچی میں۔ میرا خیال ہے میں نے لاسٹ ٹائم جب میں وزٹ کیا تھا تو اس کی ایک آنکھ زخمی ہو چکی تھی، ایک آنکھ سے وہ بینائی چلی گئی تھی، لیکن وہ کاوس جی کے وہ کمرے میں اسی طرح وہ رہتا ہے۔ کاوس جی تو انتقال کر گئے۔ تو یہ تھا، میں نے کہا ایک میں آنکھوں دیکھا، ثبوت بھی بتا دوں کہ طوطے باتیں کرتے ہیں۔ تو باقی باتیں پھر اگلی قسط میں۔